مسلح گھوڑا سوار ڈاکو گزشتہ رات آخری پیر حیات محمد پٹواری کی اخلوتی بیٹی غزالہ کو اٹھا لے گئے تھے۔ غزالہ پچھلے ایک ہفتے سے مائیوں بیٹھی ہوئی تھی، آج اس کی بارات آنے والی تھی، لیکن سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی شادی والا گھر ماتم کدہ بن گیا تھا۔ میں حسب معمول تھانے پہنچا تو پٹواری حیات محمد برآمدے میں بے چینی سے میرا انتظار کر رہا تھا۔ گاؤں کے 2-3 معتبر افراد بھی اس کے ساتھ تھے۔ میں نے اپنے کمرے میں بیٹھتے ہی اس پٹواری کو اندر بلوا لیا۔ وہ اندر آیا تو میں نے اسے اپنے سامنے کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بیٹھتے ہوئے فریا کنا لہجے میں بولا، ملک صاحب میں لٹ گیا۔ کیا ہو گیا ہے پٹواری صاحب؟ میں نے پوچھا۔ وہ گلگیر آواز میں بولا، یہ پوچھیں کہ کیا نہیں ہوا، میں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہا۔ وہ ظالم میری لاڈلی بچی کو اٹھا کر لے گئے۔ آج رات اس کی بارات آنے والی تھی۔ اور اس کی آواز روند گئی۔ میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، حوصلہ رکھیں پٹواری صاحب اور مجھے پوری بات بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا تھا۔ وہ آنسو پوंچھتے ہوئے بولا، اب میری عزت آپ کے ہی ہاتھ میں ہے ملک صاحب، آپ ہی غزالہ کو واپس لا سکتے ہیں۔ میں آپ کی مدد کرنے کی پوری کوشش کروں گا، میں نے پوری یقین لہجے میں کہا۔ آپ مجھے کچھ بتائیں تو جب تک پوری تفصیل مجھے معلوم نہیں ہوگی میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا۔ چند لمحوں تک خاموش رہنے کے بعد اس نے بتایا کہ گزشتہ رات لگ بھگ 9 درجن گھوڑا سوار اس کے گھر میں دندناتے ہوئے داخل ہوئے تھے اور اس کی بیٹی غزالہ کو اٹھا لے گئے تھے۔ وہ سب مسلح تھے اور انہوں نے ڈھانٹے لگائے ہوئے تھے۔ گھر والوں نے مزاحمت کی کوشش کی تو ڈاکوؤں نے بندوقیں تان لی۔ ڈاکو ان کی بے بسی کا مذاق اڑاتے ہوئے غزالہ کو زبردستی اپنے ساتھ لے گئے۔ ڈاکو کے جانے کے بعد یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ شور و غل سن کر اکثر لوگ بیدار ہو گئے۔ پھر کچھ پرجوش نوجوان گھوڑوں پر سوار ہو کر ڈاکوؤں کے تعاقب میں بھی گئے، لیکن 1 گھنٹے کی تلاش کے بعد ناکام واپس لوٹ آئے۔ ڈاکو غزالہ کو جس سمت لے گئے تھے اس طرف میلوں دور گھنا جنگل پھیلا ہوا تھا۔ اب پٹواری محمد حیات اپنی بیٹی کے اغوا کی رپورٹ درج کرانے میرے پاس آیا تھا اور میری مدد کا طلبگار تھا۔ میں نے کہا، اتنا بڑا قدم تو اٹھ چکا ہے پٹواری صاحب، اور یہ کام کسی دشمن کا ہی ہو سکتا ہے، کسی بہت بڑے دشمن کا۔ میری تو مت ہی ماری گئی ہے، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا کیا کروں۔ وہ بیچارگی آمیز لہجے میں بولا، اگر غزالہ واپس نہ آئی تو میری ناک کٹ جائے گی، میں بارات کا کس منہ سے استقبال کروں گا؟ اب آپ ہی کچھ کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا، میں جو کچھ کر سکا وہ ضرور کروں گا۔ آپ کے ساتھ جو ثانیہ پیش آ چکا ہے مجھے اس کا دلی افسوس ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کی بیٹی کو بازیاب کرانے کی پوری کوشش کروں گا، لیکن اس کے لیے مجھے آپ کے بھرپور تعاون کی ضرورت ہے۔ اس نے چونک کر میری جانب دیکھا۔ ملک صاحب، میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہوں، آپ حکم کریں، اس وقت میری عزت داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ میں آپ سے خاصا ذاتی نوعیت کا ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ جو چاہے پوچھیں۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ غزالہ کی شادی آپ اپنی مرضی سے کر رہے تھے یا اس میں اس کی بھی رضامندی شامل تھی؟ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھا جناب، میں نے کوئی مشکل بات تو نہیں کی۔ میں نے کہا، کیا غزالہ اس شادی کے لیے باخوشی تیار تھی؟ ہاں جی بالکل، وہ پرسوک لہجے میں بولا۔ اس سے اچھا رشتہ بھلا اور کیا ہو سکتا تھا؟ اس کی شادی چودھری قادر زمان کے بیٹے چودھری حیدر علی سے ہو رہی تھی۔ غزالہ کے نصیب جاگ اٹھے تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میں نے کہا، آپ فکر نہیں کر رہے پٹواری صاحب، میں بھی جا کر موقع کا جائزہ لیتا ہوں اور ڈاکوں کی تلاش کا کام بھی فوری طور پر شروع ہو جائے گا۔ انشاءاللہ ہم بہت جلد غزالہ کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سونا رب ایسا ہی کرے، وہ ممنون پرے انداز میں بولا۔ میں نے پوچھا، حیات محمد آپ کے گھر سے ڈاکو غزالہ کے علاوہ اور کیا کیا لے کر گئے ہیں؟ انہوں نے کسی اور چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ کیا آپ نے گھر کا قیمتی سامان وغیرہ چیک کیا؟ اس نے ثابت میں جواب دیا، سب کچھ جھوکا تو رکھا ہے، بس ایک غزالہ ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خالصاً اغوا کی واردات ہے۔ میں نے پرتفکر انداز میں کہا، اگر ڈاکو ڈکیتی کی نیت سے آتے تو قیمتی سامان اور نقدی وغیرہ زیورات پر بھی ہاتھ ڈالتے، لیکن انہوں نے جہیز کے قیمتی سامان کو نظر انداز کر دیا اور دلہن کو ہی لے اڑے۔ آپ جلدی کچھ کریں جناب، پٹواری کے لہجے میں دنیا جہاں کا کرب ہلکورے لے رہا تھا۔ اگر دیر ہو گئی تو قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ میں نے کہا، پٹواری صاحب آپ نے بتایا کہ آپ کا کوئی ایسا دشمن نہیں ہے جو اتنی بڑی جسارت کر سکتا ہو۔
اچھی طرح سوچ لیں آپ، اگر آپ مجھ سے کچھ چھپانے کی کوشش کریں گے تو میں پوری طرح آپ کی مدد نہیں کر سکوں گا، ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ کو ہی پچھتانا پڑے۔ میں نے بات ختم کرتے ہی اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا، وہ گھبرا کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ مجھے شک گزرا کہ ضرور کوئی ایسی بات ہے جو پٹواری مجھ سے چھپانا چاہتا ہے۔ میں نے نسبتاً چپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا، پٹواری صاحب، آپ کی بیان کردہ تفصیلات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ڈاکوؤں کو صرف آپ کی بیٹی غزالہ سے سروکار تھا اور وہ سو کو اٹھا کر چلتے بنے، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میں سمجھا نہیں جناب، آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کہیں آپ کی بیٹی کا کوئی چکر وغیرہ تو نہیں تھا؟ کیسا چکر؟ وہ ناگواری سے بولا، کوئی عشق وغیرہ کا چکر؟ ملک صاحب، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ تیز لہجے میں بولا، غزالہ ایسی لڑکی نہیں ہے، مجھے اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے، میں نے اس کی تربیت بڑے اچھے انداز میں کی ہے، اس میں اس قسم کے غلط جراثیم بالکل نہیں پائے جاتے۔ مجھے اس کا تبصرہ ناگوار گزرا، تاہم وہ اس وقت صدمہ کھایا ہوئے تھا، اس لیے میں نے اپنی ناگواری کا اظہار نہیں کیا اور بولا، پٹواری صاحب، عشق کرنا بڑا پاکیزہ کام ہے، یہ غلیظ جراثیموں کا کیا دھرا نہیں ہوتا۔ بہرحال میرے سوال کا مقصد یہ نہیں تھا کہ کوئی ایسا شخص جو غزالہ سے شادی کا خواہاں ہو۔ میں دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں اضطراب کے سائے لہراتے ہوئے نظر آئے۔ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، آپ غلط سوچ رہے ہیں جناب، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اس کے لہجے کے کھوکھلے پن سے واضح تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ گویا میرا اندازہ درست تھا، یقینی طور پر کوئی ایسا شخص موجود تھا جو غزالہ سے شادی کا خواہش مند تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ غزالہ تو چودھری کے بیٹے کی دلہن بننے جا رہی ہے تو اس نے ڈاکوؤں کی مدد سے غزالہ کو اغوا کروا لیا، کیونکہ وہ کھلم کھلا چودھریوں کی مخالفت مول نہیں لے سکتا تھا۔ اس تھیوری سے ایک نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ غزالہ کو حاصل کرنے والا کوئی شریف آدمی نہیں تھا، وہ کوئی جرائم پیشہ شخص تھا جس کے ڈاکوؤں سے مراسم تھے۔ میرے ذہن میں ایک بات یہ بھی آ رہی تھی کہ ممکن تھا یہ غزالہ کے کسی عاشق ناشاد کا کام ہو، ایسا کوئی شخص جسے سرے سے اس اغوا میں ملوث ہی نہ ہوا اور یہ چودھری قادر زماں کے کسی دشمن کی چال ہو، جو کسی پرانے حساب کو بے باک کرنا چاہتا ہو، وہ چودھری کو بے عزت کرنا چاہتا ہو۔ اس کے علاوہ ایک امکان یہ بھی تھا کہ یہ پٹواری حیات محمد کے کسی دیرینہ دشمن کا کارنامہ ہو۔ میرے ذہن میں متعدد امکانات جل بجھ رہے تھے اور مجھے یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ پٹواری حیات محمد بہت سی باتوں کی پردہ پوشی کر رہا تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے سوال کیا، پٹواری صاحب، آپ کی بیٹی کی عمر کیا ہے؟ آنے والے ساون میں 22 سال کی ہو جائے گی۔ میں نے پوچھا، آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، مجھے امید ہے کہ آپ نے غزالہ کو بھی تعلیم دلوائی ہوگی۔ جی ہاں، وہ 10 جماعتیں پاس ہے۔ آگے نہیں پڑھایا آپ نے؟ وہ تو پڑھنا چاہتی تھی لیکن میں نے خود ہی اجازت نہیں دی، اس نے بتایا، پھر خود ہی وضاحت کر دی۔ میں نے کون سی اس سے ملازمت کروانی تھی، لڑکیوں کی اتنی ہی تعلیم کافی ہے، ویسے بھی آگے تعلیم جاری رکھوانے کے لیے اسے کالج جانا پڑتا جو شہر میں۔ گاؤں کی بات تو دوسری تھی، لیکن روزانہ شہر آنا جانا، میرا مطلب ہے ملک صاحب، زمانہ ٹھیک نہیں ہے، اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ اس نے پھر کچھ چھپانے کی کوشش کی تھی اور اس بات کا تعلق غزالہ کی تعلیم سے تھا۔ میں نے سوالات کا رخ تبدیل کرتے ہوئے پوچھا، پٹواری صاحب، آج آپ کی بیٹی کی بارات آنے والی ہے، آپ کا ہونے والا داماد چودھری حیدر علی کیسا شخص ہے؟ اس نے الجھی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا، پھر گویا ہوا، حیدر علی بہت سمجھدار بچہ ہے جناب، میری بہت عزت کرتا ہے۔ ویسے تو چودھری قادر زماں کی ساری اولادیں ہی اچھی ہیں، لیکن حیدر علی کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ میں نے اچانک پوچھا، چودھری قادر زماں سے آپ کی پرانی رشتہ داری ہے؟ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، چودھری صاحب سے میری رشتہ داری تو نہیں ہے، لیکن سمجھ لیں بس گھریلو تعلقات ہیں۔ میں نے حیدر علی کے رشتے کی حامی بھی اسی لیے بھری تھی کہ یہ گھریلو تعلقات کے نوعیت رشتہ داری میں بدل جائے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں نے کہا، پھر پوچھا، میرا خیال ہے چودھری قادر زماں اس گاؤں میں تو نہیں رہتا؟ جی، وہ دوسرے گاؤں میں رہتے ہیں۔ وہ جلدی سے بولا، اس گاؤں میں ان کا آنا جانا رہتا ہے۔ میں نے پوچھا، آپ نے بتایا کہ چودھری قادر زماں سے آپ کے گھریلو تعلقات ہیں، اس کا مطلب ہے کہ چودھری صاحب آپ کے گھر بھی آتے جاتے ہوں گے؟ جی ہاں، وہ اکثر میرے گھر آتے جاتے رہتے ہیں۔ حیدر علی بھی کبھی کبھار آتا ہوگا؟ کبھی کبھار آتا رہتا ہے۔ وہ بے خیالی میں فی الفور سنبھل گیا۔ حیدر علی ہمیشہ بڑے چودھری صاحب کے ساتھ ہی آتا ہے جناب۔
حالانکہ میں نے پٹواری سے یہ نہیں پوچھا تھا کہ حیدر علی تنہا اس کے گھر میں آتا ہے یا اپنے باپ کے ساتھ آتا ہے، لیکن اس نے خود ہی میری مات کے معلومات میں اضافہ کر دیا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ حیدر علی کے والد سے بھی اس کے دل میں کوئی چور تھا جو نادانستگی میں اس کی زبان پر آ گیا تھا۔ میں نے سوال کیا، پٹواری صاحب لگتا ہے یہ شادی چھوٹے چودھری کی پسند سے ہو رہی تھی؟ آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا جناب، پٹواری نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ حیدر علی واقعی میری بیٹی کو پسند کرتا ہے، کیا غزالہ بھی اسے پسند کرتی ہے؟ اس نے چاہت آمیز نظروں سے مجھے دیکھا اور بولا، میں نے غزالہ کی مرضی معلوم کرنے کے لیے اپنی بیوی سے کہا تھا اور کشور نے مجھے تسلی بخش جواب دیا تھا۔ کیسا تسلی بخش جواب؟ میں نے پوچھا اس سے۔ وہ بولا، کشور نے بتایا تھا کہ غزالہ چودھری حیدر علی سے اپنے رشتے کی بات سن کر خاموش ہو گئی تھی اور اس نے انکار بھی نہیں کیا تھا، بس گردن جھکا دی تھی۔ میں نے کہا، غزالہ نے انکار نہیں کیا تھا تو آپ نے سمجھ لیا کہ اسے یہ شادی منظور ہے؟ بالکل جناب، اگر غزالہ کو اس شادی پر کوئی اعتراض ہوتا تو وہ ضرور اس کا اظہار کر دیتی۔ وہ ہم میاں بیوی سے کچھ نہیں چھپاتی، وہ ہماری اکلوتی اولاد ہے، ہم نے اسے بڑی محبت سے پالا ہے۔ اسے یقین تھا کہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں۔ اگر ہم اس کی شادی چودھری حیدر علی سے کر رہے تھے تو اس میں غزالہ ہی کی بھلائی تھی۔ میں نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، آپ باہر جا کر بیٹھے، میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ میری غزالہ مل تو جائے گی نا ملک صاحب؟ وہ امداد طلب نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ میں اپنی پوری سی کوشش کروں گا۔ وہ کمرے سے نکل گیا تو میں اس واردات پر پھر ایک بار غور کرنے لگا۔ اگر پٹواری نے دانستہ کچھ باتوں کو چھپانے کی کوشش کی تھی تو اس کا مطلب تھا کہ کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ضرور تھی۔ میں نے ASI محمد ریاض باجوہ کو اپنے کمرے میں بلایا اور ساری بات سمجھانے کے بعد موقع واردات پر چلنے کی تیاری کا حکم دیا۔ اس وقت ایک کانسٹیبل نے اندر آ کر اطلاع دی، ملک صاحب، ساتھ والے پنڈ کے چودھری صاحب آئے۔ کون سے چودھری صاحب؟ السلام علیکم ملک صاحب۔ کانسٹیبل کے جواب دینے سے پہلے ہی چودھری اندر آ گیا۔ میرا نام چودھری قادر زمان ہے۔ پھر اس نے اپنے ساتھ آنے والے ایک گھمرو نوجوان کا تعارف کرواتے ہوئے کہا، یہ میرا بیٹا حیدر علی ہے۔ میں نے کہا، چودھری قادر زمان، اور اس کے بیٹے کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پٹواری حیات محمد انہیں دیکھتے ہی کرسی سے اٹھ کھڑا ہو گیا تھا۔ چودھری قادر زمان نے اکڑے ہوئے لہجے میں پٹواری سے پوچھا، حیات محمد، یہ سب کیسے ہو گیا؟ حیات محمد باقاعدہ رونے لگا۔ غضب ہو گیا چودھری صاحب، میں تو آپ سے آنکھ ملانے کے قابل بھی نہیں رہا۔ ڈاکو میری غزالہ کو اٹھا کر لے گئے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے اس واقعے کی اطلاع ملی تھی۔ قادر زمان نے بدستور اکھڑے ہوئے ہی انداز میں کہا تھا، یہاں آ کر پتہ چلا کہ تم رپورٹ لکھوانے تھانے آ گئے ہو تو میں سیدھا ادھر ہی چلا آیا۔ ملک صاحب نے تو رپورٹ درج کر لی ہے۔ حیات محمد نے چودھری قادر زمان کو مطلع کیا، ابھی میرے ساتھ جانے ہی والے تھے کہ آپ آ گئے۔ قادر زمان نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ملک صاحب، یہ آپ نے اپنے علاقے میں کیا اندھیر مچا رکھی ہے؟ مجھے اس کا طرز تخاطب سخت ناگوار گزرا، تاہم میں نے ضبط کا مظاہرہ کیا۔ چودھری صاحب، میں اس علاقے کا اندھیر ختم کرنے کے لیے ہی یہاں آیا ہوں۔ اب ڈاکوؤں، چوروں اور قاتلوں کو کہیں پناہ نہیں ملے گی، چاہے کتنی ہی اسرو کرنے والا کیوں نہ ہو وہ۔ میرا جواب سن کر وہ بل کھا کر رہ گیا۔ وہ ایک روب داب والا چودھری تھا۔ اس نے کورے لٹھے کی شلوار پر سیاہ شیروانی پہن رکھی تھی، پاؤں میں تلے دار خصہ تھا، ہر قدم پر اپنی موجودگی کا جو احساس دلاتا تھا۔ اس کے کندھے پر ایک گن بھی لٹک رہا تھا، سر پر کلف والی اونچے چھملے کی پگڑی عجیب بہار دکھا رہی تھی۔ چھوٹے چودھری نے تحمل ململ کے کرتے کے نیچے رنگدار تہبند باندھ رکھا تھا اور پاؤں میں دیسی جوتی تھی۔ وہ خاصا سجیلا نوجوان تھا اور اس نے بڑی صحت مند مونچھیں پاڑ رکھی تھی۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ ان کے ساتھ دو باڈی قسم کے دو مسلح شخص تھے۔ وہ باہر برآمدے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ چودھری نے طنزیہ لہجے میں کہا، ملک جی، اگر آپ یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہے تو پھر کر چکے آپ اندھیر ختم۔ میں نے اس کے طنز کو پیتے ہوئے جواب دیا، آپ فکر نہیں کریں چودھری صاحب، میں بھی موقع واردات پر جا کر جائزہ لیتا ہوں۔ آپ کی نظروں کے سامنے فوری قانونی کارروائی کی جائے گی۔ چودھری حیدر علی نے کہا، آپ قانونی کارروائی کریں یا کچھ اور، مجھے شام سے پہلے غزالہ چاہیے بس۔ اس کے لہجے میں تحکم پایا جاتا تھا۔ میں نے کہا، جوان تھانے دار تم ہو یا میں؟ تھانے دار تو آپ ہی ہیں، تو پھر مجھے تھانے داری سکھانے کی کوشش نہ کرو۔ میں نے سخت دار لہجے میں کہا، میں جانتا ہوں مجھے اس موقع پر کیا کرنا ہے۔ وہ سینہ پھلاتے ہوئے بولا، تھانے دار صاحب، یہ میری عزت کا معاملہ ہے۔ اگر غزالہ واپس نہ آئی تو
میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے تشکیہ آمیز انداز میں کہا، میں تمہارے جذبات کو سمجھتا ہوں اور مجھے اس واقعے کا دلی صدمہ ہے۔ تم حوصلہ رکھو، تمہاری ہونے والی بیوی کو میں ضرور ڈھونڈ نکالوں گا۔ ملک صاحب، چودھری قادر رضا نے رونق بھرے لہجے میں کہا، آپ پیسوں کی پرواہ نہ کریں، اللہ نے مجھے بہت نواز رکھا ہے، میں آپ کے قدموں میں نوٹوں کا انبار لگا دوں گا۔ میں نے تمسخرانہ مسکراہٹ ہونٹوں پر لاتے ہوئے کہا، جس کام کے لیے مجھے گورنمنٹ نے اس تھانے میں رکھا ہے نا، وہ مجھے اس کی سرکاری تنخواہ بھی دیتی ہے اور میرے لیے وہی کافی ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میں اپنے فرائض پوری طرح نبھاؤں گا۔ پھر بھی ہم ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہیں، اگر ضرورت پڑی تو پھر میں آپ کو دوبارہ زحمت دوں گا چودھری صاحب، میں نے کہا اور ایس آئی کو دوبارہ اشارہ کیا جو چودھری کی آمد کے باعث کہیں رک گیا تھا۔ چودھری قادر زمان اور چودھری حیدر علی ایک سجے سجائے ٹانگے میں وہاں پہنچے تھے۔ میں ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ ایس آئی دو کانسٹیبلوں کے ساتھ سائیکلوں پر سوار ہو کر پٹواری حیات محمد کے گھر کی طرف چل دیا۔ پٹواری حیات محمد اور گاؤں کے دوسرے افراد گھوڑوں پر سوار تھے۔ میں نے تھانے سے روانہ ہونے سے پہلے احتیاطی طور پر 6 سپاہیوں کی 3 ٹولیاں ایک ایس آئی کی نگرانی میں ڈاکوؤں کی تلاش میں جنگل کی طرف روانہ کر دی تھی۔ دریا کے اس پار وہ طویل اور اس جنگل میلوں تک پھیلا ہوا تھا۔ میری یہ کارروائی دیکھ کر چودھری قادر زمان اور حیدر علی خاصے مطمئن نظر آ رہے تھے۔ حیات محمد اٹاری کا گھر خاصے بڑے اراضی پر بنا ہوا تھا، لیکن رقبے کی مناسبت سے اس کمروں کی تعداد بہت کم تھی، جس کی وجہ سے کشادہ صحن تھا جو گھر کے درمیان میں واقع تھا۔ آپ اپنے آسانی کے لیے یوں سمجھ لیں کہ گھر کے پچھلے حصے میں 3 ہال نما بڑے بڑے کمرے بنے ہوئے تھے، جن کے سامنے گول ستونوں والا محرابی برآمدہ تھا۔ اس کے بعد میدان نما وسیع صحن تھا جس میں مختلف پھل اور سایہ دار درخت لگے ہوئے تھے۔ ایک بطور ڈرائنگ روم اور دوسرا بیڈ روم استعمال کیا جاتا تھا۔ حیات محمد پٹواری کا کنبہ نہایت مختصر تھا، یعنی حیات محمد، اس کی بیوی کشور اور اکلوتی بیٹی غزالہ۔ یہ ساری معلومات مجھے گھر کے اندر داخل ہونے کے بعد حاصل ہوئی تھی۔ حیات محمد کی معید میں ہم سب نے ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھ گئے۔ حیات محمد نے ہماری خاطر تواضع کے لیے 2 بندے دوڑائے، لیکن میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ پٹواری صاحب، آپ ان تکلفات کو فی الحال رہنے دیں، میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ پہلے میں آپ کے گھر کا معائنہ کرنا چاہتا ہوں۔ 1 منٹ، وہ ہاتھ کے اشارے سے مجھے رکنے کا کہہ کر گھر کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گیا۔ میں پردہ کروا کر آتا ہوں جناب۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا اور مجھے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ میں ایس آئی ریاض اور دونوں کانسٹیبلوں کو بیٹھک میں چھوڑ کر حیات محمد کے ساتھ اندر کی طرف چلا گیا۔ حیات محمد نے گھر کے پچھلے حصے میں بنے ہوئے بائیں طرف والے کمرے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بتایا، غزالہ اس کمرے میں سوئی تھی، بلکہ یوں کہیں کہ یہ غزالہ ہی کا کمرہ ہے۔ میں نے پوچھا، کیا کل رات بھی وہ اسی کمرے میں سوئی تھی؟ حیات محمد نے اصابت میں جواب دیا۔ میں نے کمرے کا جائزہ لیا، اس کمرے میں 2 دروازے تھے، ایک باہر برآمدے کی جانب میں بھی کھلتا تھا اور دوسرا درمیانے کمرے کی طرف، اس کے علاوہ ایک کھڑکی بھی برآمدے میں کھلتی تھی۔ میں نے حیات محمد سے پوچھا، کیا غزالہ اس کمرے میں اکیلی سوتی تھی؟ جی ہاں، عام طور پر تو وہ اکیلے ہی سوتی تھی، لیکن شادی کی وجہ سے گھر میں خاصے مہمان آئے ہوئے ہیں تو آج کل کچھ لڑکیاں بالیاں بھی اس کمرے میں سو جایا کرتی تھیں۔ گزشتہ رات اس کے ساتھ کون کون تھا؟ اس نے ایک لمحے کو تامل کیا، پھر بولا، مجھے ٹھیک طرح سے یاد تو نہیں، لیکن آپ ٹھہرے، میں اپنی گھر والی سے پوچھ کر آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ کی گھر والی سے میں خود ہی پوچھ لوں گا۔ میں نے کہا، آپ یہ بتائیں کہ آپ میاں بیوی کس کمرے میں رہتے ہیں؟ یہ درمیان والے کمرے میں۔ اور دائیں جانب والے کمرے میں کون ہوتا ہے؟ حیات محمد نے بتایا، عام طور پر تو یہ کمرہ خالی ہی رہتا ہے، لیکن آج کل کچھ مہمان ٹھہرے ہوئے ہیں اسی میں۔ میں نے پوچھا، جب ڈاکوؤں نے غزالہ کو اغوا کیا تو آپ اس وقت کیا کر رہے تھے؟ میں کشور کے ساتھ اپنے کمرے میں تھا، حیات محمد نے بتایا، اور ہم سو رہے تھے۔ رات 11 بجے تک مہمان، عورتیں اور گاؤں کی لڑکیاں ڈھولک پر گیت گاتی رہتی تھیں، اس کے بعد ہم لوگ سو جاتے ہیں۔ کیا آپ نے سونے سے پہلے باہر کا دروازہ بند کیا تھا؟ میں نے سوال کیا۔ حیات محمد بولا، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے گیٹ بند کیا تھا ملک صاحب، نہ صرف بند کیا تھا بلکہ اندر سے بھی کنڈی چڑھا دی تھی۔ تالا تو نہیں لگایا تھا؟ نہیں جی، وہ نفی میں سر ہلاتے ہو بولا، اس کی کیا ضرورت تھی، کنڈی ہی کافی تھی، پہلے کبھی ایسا واقعہ جو پیش نہیں آیا۔ ہمارے گاؤں میں تو چوری چکاری کے واقعات بھی پیش نہیں آتے۔ میں نے کہا، اس کا مطلب ہے ڈاکوؤں میں سے پہلے ہی کوئی ایک آدھ بندہ گیٹ کے اوپر سے پھلانگ کر اندر آیا ہوگا، پھر اس نے اپنے ساتھیوں کے لیے گیٹ کھول دیا۔ پتہ نہیں جی، ان نامرادوں نے کیا کیا ہوگا۔ اور روان سے لہجے میں بولا، میری بیٹی کو لے گئے وہ،
خدا کرے ان کو نمونیا ہو جائے اور وہ ہیضے سے مرے اور میری غزالہ مجھے واپس مل جائے۔ میں نے اس کے واولے کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، آپ کی آنکھ کس طرح کھلی تھی؟ میرا مطلب ہے کہ آپ کو کس طرح پتہ چلا کہ ڈاکو گھر کے اندر گھس آئے تھے؟ وہ بولا، مجھے میری بیوی نے ہلا کر جگایا تھا، اس نے غزالہ والے کمرے میں کچھ گڑبڑ کی آوازیں سنی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور غزالہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس وقت تک ایک ڈاکو غزالہ کو کندھے پر ڈالے باہر کے گیٹ کی طرف بڑھ رہا تھا اور باقی ڈاکو جو ہیں اس کے دائیں بائیں چل رہے تھے۔ میں نے پوچھا، پھر آپ نے کیا کیا؟ میں نے لپک کر اس ڈاکو کو دبوچنا چاہا جو غزالہ کو اٹھائے ہوئے تھا، لیکن دوسرے ڈاکوؤں نے میرے سینے پر بندوق کی ناٹ رکھ کر مجھے ایسا کرنے سے روک دیا اور اتنی دیر میں کشور نے دائیں جانب والے تیسرے کمرے میں موجود مہمان خواتین کو بھی جگا دیا تھا، لیکن مسلح ڈاکو کے سامنے کوئی مزاحمت نہ کر سکا اور وہ میری غزالہ کو لے گئے۔ 3 ڈاکو کو تو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ میں نے کہا، کیا اس کے علاوہ بھی باہر کچھ ڈاکو تھے؟ میرا خیال ہے کہ ان کے 3-4 ساتھی باہر بھی موجود تھے، حیات محمد نے بتایا۔ میں نے 6-7 گھڑ سواروں کو وہاں سے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ یہ واقعہ کتنے بجے پیش آیا تھا؟ اس نے جواب دیا، رات کا پچھلا پہر تھا، لگ بھگ 4 بجے کا وقت ہوگا۔ میں حیات محمد کے سارے جواب اپنی ڈائری میں نوٹ کرتا جا رہا تھا۔ میں نے کہا، یہ ایک اچھا بیان ہے، پکا بیان تھانے چل کر دینا ہوگا، اور اگر آپ نے کسی قسم کی غلط بیانی سے کام لیا تو الٹی مصیبت آپ کے سر بھی آ سکتی ہے۔ ہم تو پہلے ہی مصیبت میں پھنسے ہوئے۔ وہ گڑگڑانے والے انداز میں بولا، میری بیٹی اغوا ہوئی اور آپ دھمکیاں بھی مجھے ہی دے رہے ہیں۔ یہ دھمکی نہیں ہے حیات محمد، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ آپ کے بیان کی روشنی میں کارروائی کروں گا، اس لیے کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ ایسی کوئی گڑبڑ نہیں کرے گا۔ پھر میرے ایما پر اس نے مجھے میرا وہ کمرہ دکھایا جہاں غزالہ کے جہیز کا سامان رکھا تھا۔ یہ کمرہ دراصل درمیانی کمرے کے پچھواڑے میں بنایا ہوا ایک خفیہ کمرہ تھا جس کا رستہ محمد حیات کے کمرے سے تھا۔ یوں سمجھ لیں کہ حیات محمد والے بڑے کمرے کو تقسیم کر کے 2 کمرے بنا لیے گئے تھے۔ باہر سے ہی وہ ایک کمرہ نظر آتا تھا۔ میں نے کہا، حیات محمد، ڈاکوؤں نے آپ کے گھر کی کسی چیز کو چھونا بھی گوارا نہیں کیا، وہ صرف آپ کی بیٹی کو ہی اٹھا کر لے کر گئے، اور وہ بھی اس کے کمرے سے۔ جانتے ہیں اس سے کیا مطلب نکلتا ہے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، حیات محمد، اس کا واضح مطلب یہی ہے کہ وہ صرف غزالہ کے لیے ہی آئے تھے، انہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ غزالہ کس کمرے میں سوتی ہے۔ اغوا کی یہ واردات کسی گھر کے قیدی کے تبسط سے کی گئی ہے اور کسی خاص مقصد کے تحت، مگر آپ کا کوئی ایسا دشمن تو ہے ہی نہیں، کیوں؟ میں نے آخری جملہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ادا کیا تھا۔ مجھے محسوس ہوا جیسے وہ نظریں چرانے کی کوشش کر رہا ہو، لیکن میری طرف دیکھنا بھی چاہتا ہوں۔ اس بات نے مجھے شک میں اضافہ کیا۔ اس وقت ہم درمیانی کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے کہا، حیات محمد، اب میں آپ کی بیوی کا بیان لینا چاہتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑا ہو گیا۔ میں بھی کشور کو بھیجتا ہوں، آپ اسے یہاں بلائیں۔ میں نے بھی اٹھتے ہوئے کہا، میں بھی واپس آتا ہوں۔ پھر میں واپس بیٹھک میں آیا اور ایسائی کو باہر بلا کر اشارے سے سمجھایا کہ وہ واردات کا نقشہ تیار کرے۔ میں نے اسے تمام اہم باتیں ذہن نشین کروا دی تھی۔ میں واپس اندرونی کمرے میں پہنچا تو حیات محمد نے بتایا، ملک صاحب، کشور کی حالت ٹھیک نہیں، تھوڑی دیر بعد اس پر بے ہوشی کا دورہ پڑ جاتا ہے، وہ بیان دینے کے قابل نہیں ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں شام کو دوبارہ آؤں گا، اس وقت تک اگر کشور کی حالت سنبھل گئی تو میں اس کا بیان لے لوں گا۔ اس کے بعد میں نے وہاں موجود ان تمام مہمانوں کا سرسری سا بیان لیا جو گزشتہ رات یہاں موجود تھے۔ ان کے بیان سے کوئی خاص بات معلوم نہیں ہو سکی، وہ بھی اتنا ہی جانتے تھے جتنا حیات محمد مجھے پہلے ہی بتا چکا تھا۔ البتہ یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ غزالہ کمرے میں اکیلے نہیں سوئی تھی، بلکہ اس کے ساتھ اس کی ایک سہیلی تاجی بھی سوئی تھی۔ یہ ایک اہم بات تھی۔ تاجی سے ایسی کوئی بات یا اشارہ مل سکتا تھا جو غزالہ کی تلاش میں معاون ثابت ہو۔ میں نے حیات محمد سے پوچھا، یہ تاجی کون ہے؟ تاجی؟ اس نے زیر لب دہرایا۔ اچھا، وہ ملک صاحب، تاجی غزالہ کی سہیلی ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا، وہ اس وقت کہاں ہے؟ ٹھہریے، میں اسے ڈھونڈتا ہوں، حیات محمد نے جواب دیا اور کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر میں واپس آنے کے بعد اس نے بتایا، تاجی اس وقت گھر میں نہیں ہے، اپنے گھر چلی گئی ہوگی۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے پوچھا، ملک صاحب، تاجی سے آپ کو کیا کام ہے؟ میں نے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ رات تاجی بھی غزالہ کے کمرے میں سوئی تھی۔ اچھا، اس نے حیرت کا اظہار کیا، یہ بات مجھے معلوم نہیں تھی، کیا وہ اسی گاؤں کی رہنے والی ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں جی، ادھر دوسری گلی میں رہتی ہے، حیات محمد نے بتایا۔ آپ کہیں تو میں بھی بلوا لیتا ہوں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، ایک فوری خیال کے تحت میں نے کہا۔
اس کا بیان بعد میں بھی لیا جا سکتا ہے۔ پھر میں واپس بیٹھک میں آ گیا جہاں چودھری قادر زمان اور اس کا بیٹا حیدر علی بڑی بےتابی سے میرا انتظار کر رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی قادر زمان نے پوچھا، تھانے دار صاحب، ڈاکوؤں کا کوئی سراغ ملا؟ فی الحال تو کوئی سراغ ہاتھ نہیں آیا، میں نے ایک صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں۔ آپ کب تک کوشش کرتے رہیں گے جناب؟ حیدر علی نے میری بات کاٹتے ہوئے بولا۔ غزالہ پر جانے کیا بیت رہی ہوگی اس وقت۔ مجھے حیدر علی کی مداخلت بہت بری لگی، لیکن میں نے اس کو نظر انداز کرتے ہوئے چودھری قادر زمان کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، چودھری صاحب آپ تو ماشاءاللہ سیانے آدمی ہیں، جب تک اس واردات کا کوئی محرک واضح نہیں ہوگا، تو یوں کہنے کہ جب تک ہم غزالہ کے اغوا کا محرک کا تعین نہیں کر لیتے، اس وقت تک نامعلوم ڈاکوؤں تک پہنچنا ناممکن ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں آپ کے خیال سے اتفاق کرتا ہوں ملک صاحب، بڑے چودھری نے مدبرانہ انداز میں کہا، لیکن محرک کا تعین بھی تو آپ ہی کریں گے نا؟ وجہ فرمایا آپ نے۔ میں نے کہا، ہم کسی بھی جرم کے محرک کا تعین حاصل شدہ معلومات کی روشنی میں کرتے ہیں جناب، جبکہ پٹواری صاحب نے ہمیں جو معلومات اب تک فراہم کی ہیں ان کی روشنی میں اغوا کا کوئی محرک بنتا ہی نہیں، لیکن شاہد اس کے برعکس نشاندہی کر رہے ہیں۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں تھانے دار صاحب؟ بڑا چودھری سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا، غزالہ کے اغوا اور طریقہ اغوا سے یہ بات واضح ہے کہ اغوا کنندگان کو صرف اور صرف غزالہ کی ضرورت تھی، ورنہ اس گھر میں خاصا پیشے قیمت سامان موجود تھا اور زیورات بھی تھے، لیکن ڈاکوؤں نے کسی چیز کو بھی ہاتھ نہیں لگایا اور غزالہ کو اٹھا کر چلتے بنے، اور یہ کام صرف 2 افراد ہی کر سکتے ہیں۔ میں نے ڈرامائی انداز میں جملہ ادھورا چھوڑ کر باری باری چودھری قادر زمان اور چودھری حیدر علی اور پٹواری محمد حیات کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ چھوٹا چودھری تیش کے عالم میں بول اٹھا، کون سے 2 افراد؟ آپ مجھے بتائیں، میں بھی ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ تم آرام سے بیٹھو حیدر علی، قادر زمان نے بیٹے کی پیٹھ سلاتے ہوئے کہا، مجھے ملک صاحب سے بات کرنے دو۔ میں نے چودھری حیدر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، چودھری صاحب، میں آپ کو پہنچنے والے اس صدمے سے بخوبی آگاہ ہوں اور آپ کی مدد کرنے کا دل سے خواہ بھی ہوں۔ آپ اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیں۔ چودھری زمان نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب آپ 2 افراد کا ذکر کر رہے تھے۔ میں نے کہا، ہاں، میرے اندازے کے مطابق یا تو یہ کسی ایسے شخص کی حرکت ہے جو غزالہ اور حیدر علی کی شادی سے خوش نہیں تھا، اس نے غزالہ کو اغوا کر لیا یا اغوا کروا لیا۔ چودھری قادر زمان نے کہا، قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں جناب۔ پھر پوچھا، ایسا شخص کون ہو سکتا ہے جو اس شادی سے ناخوش ہو؟ میں نے کہا، کوئی بھی ایسا شخص جو غزالہ سے شادی کرنا چاہتا ہو۔ حیدر علی ایک دم اٹھ کھڑا ہوا، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں نے پہلے بھی تمہیں سمجھایا تھا کہ جذبات کو کنٹرول میں رکھو۔ میں نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا، لیکن لگتا ہے بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئی۔ اب اگر تم نے اشتعال میں آنے کی کوشش کی نا تو میں تمہیں بیٹھک سے اٹھوا دوں گا۔ تم خاموش نہیں بیٹھ سکتے حیدر علی۔ قادر زمان نے بازو سے پکڑ کر حیدر کو بٹھاتے ہوئے سرزش کی، مجھے ملک صاحب سے بات کرنے دو، تمہارا بیچ میں بولنا مناسب نہیں۔ پھر حیات محمد پٹواری کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کیوں حیات محمد، ایسی کوئی بات تھی؟ حیات محمد احتجاجی لہجے میں بولا، بالکل نہیں جناب، ملک صاحب کی قیاس ساریاں میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہی، سب آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ میں نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، ابھی تو بس تفتیش کا آغاز ہوا ہے، کمال کرتے ہیں آپ بھی۔ حیات محمد نے دریدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے مجھے کہا، میں غزالہ کے غم میں مارا جا رہا ہوں اور آپ الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ الٹی سیدھی باتیں بالکل تیر کی طرح سیدھی ہو جائیں گی، میں نے گھمل لہجے میں کہا۔ چودھری قادر زمان نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب، ایک شخص کی تو آپ نے امکان شاید دہی کر دیے، پر دوسرا شخص کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے ممکنہ 2 افراد کا تو ذکر ہی کیا تھا۔ جی ہاں، میں نے ممکنہ افراد کا ذکر کیا تھا، میں نے گلا کھنگار کر صاف کیا۔ دوسرا شخص آپ دونوں کا مشترک دشمن ہو سکتا ہے، یعنی آپ کا اور پٹواری صاحب کا۔ وہ ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہتا ہوگا، آپ دونوں کو نقصان پہنچا کر آپ سے کوئی دیرینہ انتقام لینا چاہتا ہوگا۔ یہ آپ کا خیال بھی ہو سکتا ہے یا کوئی ٹھوس ثبوت بھی ہے آپ کے پاس؟ چودھری قادر زمان نے پوچھا۔ میں نے کہا، چودھری صاحب، ہماری تفتیش کی گاڑی تو شک کے پیٹرول سے چلتی ہے، جب مدعی پورا تعاون نہ کرے اور حقائق چھپانے کی کوشش کرے تو ہمیں لاعلم مفروض کو بنیاد بنا کر آگے بڑھنا ہی پڑتا ہے۔ آپ کا خیال ہے کہ پٹواری حیات محمد آپ سے کچھ چھپا رہا ہے؟ چودھری قادر زمان نے کہا اور حیات محمد کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا، میں اپنے تجربے کی بنا پر یہ بات دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پٹواری صاحب اس سے کہیں زیادہ جانتے ہیں جتنا انہوں نے مجھے بتایا ہے۔ چودھری زمان کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔